بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن کریم کے اندر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے احادیث مبارکہ میں ایمان والوں کے لیے بہت سی بشارتیں دی ہیں. اور قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، وعدوں اور وعیدوں سے بھرا پڑا ہے. یہ کرو گے تو یہ انعام ہے، دنیا میں یہ دوں گا، یہ عطا کروں گا، موت کے بعد یہ اعزاز، یہ نعمتیں، اتنی بڑی جنت، قبر میں آسانی، موت سیکنڈ گزرتے ہی پل صراط پلک جھپکتے گزر جاؤ گے. لیکن ان تمام بشارتوں کے باوجود، نبی کے اتنے واقعات سننے کے باوجود، اور نبی نہیں، ایک تسلسل کے ساتھ جو سوالات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے، ان سب کے باوجود ایمان والا خوف زدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر وبا، ہر مرض کے بعد ایک آسانی دیتا ہوں. لیکن ایمان والا تو ایمان کے اعتبار سے متزلزل ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس طرف جائے، کس طرف نہ جائے، کیا کرے، کیا نہ کرے. قرآن میں اور احادیث میں جو ڈائریکشنز اللہ نے اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیے ہیں، اس کے خلاف اگر آپ جاؤ گے، اس کے خلاف اگر آپ کرو گے، تو علاوہ آپ کی مسائل کے حل ہونے کے آپ کو اور زیادہ مار پڑے گی. مسائل کا حکم اللہ کا حکم اور رسول اللہ کے طریقے میں ہے. اس سے ہٹ کر آپ کچھ بھی تعویلات کر لو، کہیں آپ کا گزارا ہونے والا نہیں. جن لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ ان کی اتباع کرو گے؟ کیا ہو گیا؟ اتنا کتنا آپ نے اپنے اندر غلط چیز کو ڈال لیا کہ
کہ قرآن حدیث کی واضح تعلیمات آپ پر اثر ہی نہیں کر رہی ہیں؟ کیا ہے وجہ؟ اغیار آپ کو آ کر کے کچھ کہیں اور آپ نے کہہ دیا آمنا صدقنا، اور نبی تو یہ فرما رہا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، الی الصلاۃ، آپ اسی کو لوک مار رہے ہو، پہلا تالا ہی آپ وہاں بند کر رہے ہو، تو مسائل حل ہوں گے؟ آپ نبی کی زندگی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں، تکلیف میں ہیں، شکست کے دہانے پر ہیں، اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے؟ کیا عمل ہے؟ جبرائیل کو پکارا، اسرافیل کو آواز دی، کیا کرا؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یا اللہ تھوڑے سے بندے سمجھا بجھا کر لایا ہوں، اگر یہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے تو تیرا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بولیے آپ، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ نبی کو اتنا ستایا جاتا ہے کہ طائف کا سفر دیکھیے، آپ مکی زندگی دیکھیے، آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں اوجڑی رکھ دی جاتی ہے، آپ حرکت جنبش نہیں کر پاتے، آپ کا عمل کیا ہے؟ جبرائیل کو آواز دیتے ہیں، اسرافیل کو پکارتے ہیں، عمل وہی ہے، نماز۔ آپ اس کے علاوہ اللہ کی مدد کہیں حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنوں نے ستایا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو بچپن سے لے کر جوان ہونے تک اپنے سے بہتر پہنایا، اپنے سے بہتر کھلایا، دعوت حق کہنے کے بعد جب آپ کے وہ لوگ اگینسٹ ہو جائیں گے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ آپ کا سگا چچا آپ کو جادوگر کہتا ہے، کاہن کہہ کے بلاتا ہے، اغیار کہیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ سورہ یاسین آپ پڑھیے، ان تمام چیزوں کی تکالیف کے باوجود اسی رنج و علم کے عالم میں ماں خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے چلی جاتی ہیں، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے، آپ کو طائف کے سفر میں جو ستایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو بذریعہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم معراج کا سفر کرایا جاتا ہے کہ میرا نبی تکالیف میں ہے، مصائب میں ہے، اس کی دلجوئی کے لیے میں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا معراج کا پورا واقعہ۔ آپ بھی مانتا ہوں ہم لوگ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک تکلیف میں مبتلا ہیں، اس چیز سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو وائرس ہے یہ کیا ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھیے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، یہ بات تو آپ سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو مخلوق سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خالق کی مدد مانگنی پڑے گی نا، اور خالق مدد سب سے زیادہ کہاں کرنے کا وعدہ کرتا ہے؟ حالت سجدے میں، اس کا رول ہے، وہ خود کہتا ہے۔ نبی معراج سفر سے جب واپس ہوئے، اپنا سارا قصہ سیدنا ابوبکر صدیق کو آپ نے سنایا، اور آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدے میں ہے۔ تو اس وائرس سے نجات کہاں ملے گی؟ نماز پڑھنے سے یا مسجدوں کو خالی کرنے سے؟ لاجک سمجھیے آپ، یہ جو گھر ہے اللہ خود فرماتا ہے میں اس دنیا کو جب توڑ دوں گا، پھوڑ دوں گا، فنا کر دوں گا، کائنات میں جہاں جہاں بھی میرے حضور سجدہ کیا گیا ہوگا، میں ان تمام جگہوں کو عرش پر اٹھا دوں گا۔ تو یہ جو جگہ ہے مساجد، یہ ایمان والے کی سب سے محفوظ جگہ ہے۔ جتنا ایمان والا مسجد کے اندر محفوظ ہے، اتنا دنیا کے کسی کونے میں محفوظ نہیں ہے۔
اور یہ وقت جو آپ مسجد کے اندر گزاریں گے، اللہ اللہ کرو یا نہ کرو، چپ چاپ بیٹھے رہو، احادیث کا خلاصہ ہے اس وقت کا اللہ آپ سے حساب بھی نہیں لینے والا۔ کرامن کاتبین راہم خبر نیست، اس چیز کو کرامن کاتبین بھی نہیں لکھیں گے۔ تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ مسجد نہ جائیے، نماز نہ پڑھیے، تو یہ کون سی عقلی دلیل ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے اللہ کو اگر آپ کو منانا ہے تو کہاں منائیں گے؟ کوئی لوجک پیش کرتے ہیں کہ بھائی گھر میں نماز پڑھ لو، اللہ کا رسول فرما کے چلا گیا 1450 سال ہو گئے، گھر میں 70 نماز پڑھو گے تم، مسجد میں ایک اس نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بولیے، کل سے میرے کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے فون کر کے کہ مولانا کیا امام صاحب کیا حال ہے، نماز ہوئے گی، فرض نماز ہوئے گی یا کیا ہوئے گی، خطبہ ہوگا، بیان ہوگا؟ کتنے ساتھیوں کے یہاں نماز جمعہ ہو ہی نہیں رہی ہے۔ آپ خود لوجک سمجھیے، کسی نبی کی آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، 1.25 لاکھ انبیاء کی ایک فہرست ہے، کوئی ایک نبی کا مجھے اگزامپل لا کر کے دے دیجئے کہ کوئی مصیبت ادنا سے ادنا اس نبی پر، اس کی امت پر آئی ہو اور اس نے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب نہ کی ہو۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھیے، جب آپ پر قحط سالی ہوتی ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ تمام کو لے کر کے جنگل میں چلے جائیے، 2 گانا نماز ادا کیجیے۔ آپ موسیٰ تک کیوں جاتے ہیں؟ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، آسٹریلیا میں دیکھیے آپ، 2 مہینے تک آگ لگی، وہ بجھی نہیں۔ بجھی تو کیسے بجھی؟ نماز پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی؟ آپ چائنا میں جائیے، ووہان شہر ہے جہاں سے یہ وبائی مرض پھیلا ہے، وہاں کا خود پرائم منسٹر مسجد میں جا کر کے، بھلے اس کو کچھ نہ آتا ہے، اٹھک بیٹھک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مساجدیں کھول دی گئی مسلمانوں کے لیے، ہم بند کرنے کے در پہ ہیں۔ بھائی دماغ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یا شیطان نے ایک دم پردہ ڈال دیا؟ دیکھو شیطان ہے، اس وقت میں بہت سو کو اچک لے گا، اس وقت شیطان بہت ساروں کو اچک لے جائے گا۔ کتنے لوگ فیصلہ کر دیں گے کہ ہاں نماز نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھ لو، گانٹھ میں باندھ لو، لکھ کے رکھ لو، مسجد بند کرنے کا مطلب ہے اللہ کے غصے کو اور دعوت دینا۔ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے جو تم پہ چلا رہا ہے، وہ ہارس پاور ہے کہ مسجد میں جھکے گا، اللہ اللہ کرے گا، اللہ کو رحم آئے گا، اللہ سن لے گا، اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس کو ضائع کر دے گا۔ اپنے ایمان کی دائیں بائیں اوپر نیچے شیطان سے ہر چیز سے حفاظت کرو۔ ایک شخص فلائٹ کے اندر سفر کر رہا ہے، کائے کے اندر؟ پلین کے اندر سفر کر رہا ہے، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب کی پیشکش کی کہ لیجئے شراب پیجئے، کہ کیا ہے؟ کہ شراب ہے، کہ نہیں میں یہ نہیں پی سکتا ہوں، یہ تو گندی چیز ہے، یہ تو خراب چیز ہے۔ جب اس نے یہ بات چلا کر کے کہی کہ یہ تو خراب چیز ہے، یہ تو گندی چیز ہے، سارے جتنے بھی پلین میں مسافر تھے وہ سارے کے سارے اس کی طرف متوجہ ہوئے، بولے یہ کیا پلین میں کیا گندی اور خراب چیز ہم لوگ کو پیش کی جا رہی ہے۔ وائس پائلٹ جو ہوتا ہے، جو پائلٹ کے بازو میں بیٹھا رہتا ہے، وہ اٹھ کر کے آیا، ایئر ہوسٹس نے جب اس کو بتایا کہ سارے جو جتنے بھی پیسنجرز ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ ہم پلین میں کوئی گندی چیز لوگوں کو دے رہے ہیں، اس نے سمجھایا، شراب کے فوائد بتانے شروع کر دیے۔ اس ایمان والے کو، مسلمان کو، جو ادنا سا مسلمان تھا، اس کو شراب کے فضائل بتا رہا ہے کہ شراب کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، آپ لے لیجئے، 1 گلاس کی تو بات ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے 1 گلاس پائلٹ کو پلائیے۔ کس کو پلائیے؟ کہ آپ سب سے پہلے 1 گلاس
پائلٹ کو پلائیے پھر میں پیتا ہوں. کہ پائلٹ کو پلا دیں گے تو وہ تو سب کو لے ڈوبے گا, وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. اس ایمان والے نے کہا کہ جس طرح پلین چلانے والا پائلٹ شراب نہیں پی سکتا, وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے, تمام مسافر کو صحیح سالم اپنے سفر کو پورا کرانا اس کی ذمہ داری ہے, اسی طرح بحیثیت مسلمان ہونے کے میں بھی ڈیوٹی پر ہوں, مجھے اپنا ایمان بچانا سب سے پہلی پریورٹی ہے. آج شیطان ہم میں سے بہت سو کو اچک لے گا کہ نہیں بھائی مسجد میں نہیں جانا, وہاں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھو تو, قرآن کا نچوڑ پڑھو تو. یہ وہ جگہ ہے مسجدیں جہاں پر فرشتے آپ جب ذکر کرتے ہیں نا, آپ جب دعا مانگتے ہیں, آپ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کے بدن پر اپنے پروں کو ملتے ہیں, آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں, اور آپ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں, غمزدہ بیٹھے ہیں, آپ رو رہے ہوتے ہیں. آپ کو نظر نہ آنے والی مخلوق دلی اعتبار سے آپ کو تسلی دے رہی ہوتی ہے, آپ بھاگ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یکسر سرے سے چھوڑ دیا ہے. اگر ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے تو یہ جو وبائی امراض ملک در ملک پھیل رہا ہے, یہ نہیں پھیلتا. اللہ کے رسول کی پہلی واضح حدیث ہے, کسی بھی وبائی مرض, طاعون یا پلیگ یا کوئی بھی متعدی مرض اگر پھیل جاتا ہے اس کے تعلق سے کہ آپ یا آپ کے علاقے میں کوئی ایسا مرض پھیل جائے جو وبائی مرض ہے, پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہاں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو نکلنا نہیں ہے, سفر نہیں کرنا ہے. اور اگر آپ وہاں نہیں رہتے تو آپ کو اس بستی کی طرف بھی سفر نہیں کرنا ہے. اگر اس حدیث پر عمل ہو جاتا, اللہ کے رسول کی, تو میں گارنٹی لیتا ہوں یہ چائنا سے کسی دوسرے ملک میں یہ وبائی مرض منتقل نہیں ہوتا. آج دیکھو ہر ملک نے کیا کیا, اللہ کے رسول کی اسی حدیث پر سب سے پہلے عمل کیا. ہندوستان ہو, پاکستان ہو, جرمن ہو, اٹلی ہو, ایران ہو, ہر ایک نے آنا جانا فلائٹوں پر پابندی لگا دی. اور وہ لوگ جو سفری مقصد سے دوسرے ممالک میں تھے, وہ لوگ جن کو بلا رہے ہیں ان کو پہلے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا جا رہا ہے, ان کی چیکنگ ہو رہی, پھر ان کو چھوڑا جاتا ہے. تو اگر یہ بات پہلے سے ہو جاتی تو یہ مرض ساری کائنات میں پھیلتا نہیں. دوسرے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ کے سیفی ہاسپٹل ہے, اس دن میں گیا تھا, سارے ائمہ حضرات کو ناگپاڑا کے اندر جمع کیا گیا تھا. ان ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ یہ جو مرض ہے حرام کھانے والوں کو ہوگا ہی ہوگا, کہ وہ چاہے کتنا بھی بچنے کی کوشش کر لے وہ اس کی زد میں ضرور آئے گا. جیسے خنزیر کا گوشت کھاتا ہے یا کوئی الکوہل پیتا ہے یا اور بھی جتنی حرام اشیاء ہیں جن کو قرآن نے اور احادیث مبارکہ میں ممنوع قرار دیا گیا ہے, کہ وہ چیز خنزیر کا گوشت اس مرض کو بہت جلدی کیچ کرتا ہے. یہ بات ان نے بتائی. تو اللہ نے کہا ہے کہ بھئی آپ حلال کھائیے, حرام سے پرہیز کیجیے, اور بہت ساری باتیں ہیں. افواہوں پر دھیان مت دیجیے. واٹس ایپ, فیس بک, یہ جو یونیورسٹیاں ہیں نا, بہت سارے یہ سب میسیجز چل رہے ہیں. آپ ایک بات کو رکھ لیجیے دماغ میں, موت اور حیات کا مالک اللہ ہے. اگر آپ کی موت اللہ نے اس وائرس سے لکھی ہے تو کائنات کا کوئی بھی انسان, آپ چاہے 7 تالوں میں بند ہو جائیے,
آپ کو نہیں بچا سکتا، اور اگر آپ کی موت اس سے اللہ نے نہیں لکھی ہے تو آپ کو کائنات کی کوئی بھی چیز مار نہیں سکتی۔ اور جو وقت اللہ کا آپ نے لکھا ہے کہ آپ اتنے وقت تک دنیا میں رہیں گے، چلیں گے، پھریں گے، ایک سیکنڈ زیادہ بھی آپ کو، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے زیادہ آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص اتنے دن سے اتنے دن تک زندہ رہنا ہے، اس وقت میں اس کی موت آنی ہے، وہ وقت مقرر ہے۔ یہ تو وائرس سے آئے گا جائے گا، آپ وائرس سے نہ بھی مرے تو جو حقیقی موت ہے اس کا تو مقابلہ کرنا ہے۔ باقی جو انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کریں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پاکی کا خیال رکھیں۔ ہمارے نبی نے تو 1450 سال پہلے کہہ دیا، پاکی آدھا ایمان ہے، اور بہت سے ڈاکٹروں نے الگ الگ ریسرچ کی ہے اس بات پر کہ جو آدمی بار بار ہاتھ دھوئے یا 5 ٹائم منہ ہاتھ دھوئے اس کو یہ متعدی مرض نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا کرم ہے، ہم اللہ کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اللہ تم کو آزمائے گا مال کے ذریعے، اولاد نہ دے کے، قید سالی کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، بس وہ کوشش یہی کرتا ہے ہمارا رب کہ ہم کسی طرح اس کے ہو جائیں۔ اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اور ان مسجدوں کو، جیسا جمعہ ہے، جمعے میں آپ لوگ آئے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ مومن وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے۔ 5 وقت تو کم از کم اللہ کے حضور آئیں۔ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے اور کچھ زیادہ نہیں چاہتا ہے۔ اور ایک خاص بات، اس مرض کے تعلق سے بہت سارے میمز بنائے جا رہے ہیں، مذاقیہ میسج بنائے جا رہے ہیں، حد ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو آپ ڈر رہے ہیں، بازار بند کر رہے ہیں، گھر سے نہیں نکل رہے، مساجدوں کو تالا مار رہے ہیں، ایک طرف آپ واٹس ایپ فیس بک پر ایسے میسیجز شیئر کر رہے ہیں کورونا وائرس کے تعلق سے جنہیں دیکھ کے اور پڑھ کے ہنسی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ اللہ کا جب عذاب نازل ہوا تو وہ بھی ایسی مذاق اڑا رہا تھا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اللہ کی منشا ہم سمجھ لیں، جلدی سمجھ لیں، جتنی جلدی ہو سکے تو ہمارے لیے اور اس کائنات کے تمام مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ نہیں تو مصیبت جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے گرتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اللہ مسلط کرتا رہے گا۔ ابھی NPR NCR اس کی مصیبت سے ہم چھوٹے نہیں تھے کہ اللہ نے کرونا وائرس کو ہم پر معلق کر دیا، اور یہ وائرس کم ہے، خوف زیادہ ہے، اور ایسے ایسے خوف میں ہم فیصلے لے رہے جو عقل کام ہی نہیں کر رہی ہے۔ بتائیے آج کتنی مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے جمعے کی؟ بڑے بڑے علامہ قلامہ اپنے آپ کو کہنے والے فیصلہ صادر کر دیا کہ میں جمعہ پڑھاؤں گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی اگر اللہ نے آپ کی موت لکھی ہے تو وہ تو کہیں بھی آئے گی، کیسے بھی آئے گی۔ مرنا تو بہرحال ہے، موت کا تو ایک دن متعین ہے یا نہیں ہے؟ ساری دنیا ایک دن فنا ہو جانی ہے کہ نہیں ہو جانی ہے؟ اللہ نے اگر لکھ دیا ہے، تقدیر لکھ دی ہے کہ ساروں کو اسی چیز سے مارنا ہے، تو آپ کتنی بھی کوشش کر لو نہیں بچ سکتے۔ میرے کیف ایمان والے کو ان تمام چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ ایمان والے کو یہ زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے اوپر خوف طاری کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے۔ سب سے پہلے توبہ ہے۔ کیا ہے؟ توبہ۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے آدمی اور اللہ کے حضور اعلانیہ توبہ کرے کہ یا اللہ زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، آئندہ جو بھی ہے، جتنی بھی تو نے دی ہے، یا اللہ تیرے حکم اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا، اور کوئی گناہ نہ ہو ایسی شکلیں اور صورتیں بنا، اور اس مرض کے تعلق سے جتنی بھی افواہیں ہیں
ان پہ دھیان مت دیجیے، یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ مدینے کے اندر جب اللہ کے رسول حیات تھے، زندہ تھے دنیا میں، اگر اندھیرا بھی چھایا جاتا تھا اندھیرا، تو اللہ کے رسول اور تمام صحابہ مسجد کی طرف دوڑتے تھے۔ آج ہم مسجد سے بھاگ رہے، یہ تو عقل کام نہیں کر رہی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل سلیم رکھتے ہوئے فیصلہ لیں، مسجد کو آباد کریں۔ یہ اللہ سے جڑنے کا واحد ذریعہ ہے۔ آپ گھر میں کتنی بھی نماز پڑھیں گے اللہ وہاں بھی سنے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں سنے گا، لیکن جو یہاں سنے گا، یہاں کے سننے میں اور وہاں کے سننے میں فرق ہے۔ کوشش کریں صاف ستھرے رہیں، پاکی کا خیال رکھیں، ناپاکی سے بچیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس وائرس سے تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، ہر انسان کی حفاظت فرمائے۔ رو رو کے دعا کریں، گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگے۔ اور ایک بات، اس وائرس کے تعلق سے بہت سے لوگوں کے بیچاروں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، جو روڈ پہ کام کرتے تھے یا روڈ پہ کچھ بیچتے تھے۔ آپ کے پڑوس میں ایسا کوئی آدمی ہو، کوئی پریوار ہو، اس کا بھی خیال رکھیں۔ 150 روپے اس کو دے دیں بیچارے کو، اس کے کھانے کا، اس کے بچوں کا خیال رکھیں۔ اور اپنی طرف سے اپنی جان کا 2 روپے 4 روپے 10 روپے جو بھی اللہ نے ہمت طاقت استعداد دی ہے صدقہ دیتے رہیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اب دنیا کے اندر اب نہیں، قیامت تک وہی ہوگا۔ جب سے دنیا کی صبح ہوئی ہے اور جب تک دنیا کی شام نہیں ہو جاتی، اس دنیا کے اندر وہی ہوگا جو صرف اور صرف اللہ چاہے گا۔ انسان کے ہاتھ میں صرف اور صرف دعا کرنا ہے، باقی کام اللہ پر چھوڑ دے۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام متعدی امراض سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔